شروع ہوگی کیونکہ نے 200 رنز کرانے شروع کر دیے, 190 رنز کرانا شروع کر دیے, یا چیز ہم سے نہیں ہو پا رہے تھے. تو آئی تھنک کہ موونگ فارورڈ, گوئنگ فارورڈ, اف یو آسک می, میری اوپینین یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ یو کین افورڈ اٹ, بٹ ایک کون بابر یا رضوان؟ اٹ ڈیپینڈس, اٹ ڈیپینڈز آن مینج. ابھی آپ نے کہا ایک افورڈ کر سکتے ہیں تو سوچ کے کہا ہوگا نا کہ کس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کریز پہ ایک بندہ ہونا چاہیے. اچھا ایک ساتھ ہونے چاہیے, ایک ساتھ بیٹنگ کریں گے تو دین یو ول اسٹرگل, کیونکہ دونوں کی نیچر آف بیٹنگ جو ہے نا 100 کا اسٹرائک ریٹ 98 کا اسٹرائک ریٹ ہے یار, وہ بعد میں کیچ اپ کر لیتے ہیں, بٹ وہ ٹیم کے لیے ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. اور جو نیچے آنے والے بیٹرز ہوتے ہیں اپنے ان کی پوائنٹ آف بھی ویو سے وہ ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں اینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو ان کا 120 140 130 ادھر تک لے جاتے ہیں پش کر کے, بٹ وہ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. اور ایک پیریڈ آیا تھا پاکستان کرکٹ میں اسپیشلی ہمارے وائٹ بال میں جب ہمارے اوپنرز ور ڈوئنگ the bulk of the runs, and because of that ہمارے جو مڈل آرڈر ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پایا for a period, because ان کی باری جب تک آتی تھی تب تک یا تو رن ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ 11-12 ہوتا تھا, یا کبھی کبھار ان کی اتنے کم بالز رہتی تھیں سنا کہ ان کو وہ ٹائم ہی نہیں مل سکا ہمارے پلیئرس کو ٹو ڈیولپ. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دونوں کے پاس ٹائم بھی ہے, ابیلٹی بھی ہے کہ وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے اپنی کرکٹ کو ایوالو کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 6 ہٹر بن جائیں, بٹ امپرووائزیشن لے آئیں. بابر کی اسپیشلی اگر میں بات کروں گا, اسٹرائک ریٹ آپ, کیونکہ دنیا میں کین ولیمسن, وراٹ کوہلی, بہت ساری مثالیں ہیں جو ٹیکنیکل ساؤنڈ آپ بیٹسمین ان کو سمجھتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ انہوں نے بھی اپنی کرکٹ کو کہیں نہ کہیں ایوالو کیا ہے, رینج آف شاٹس بڑھائی ہیں اپنی. تو بابر کین ڈو دیٹ ایز ویل, ہی از مور دین گڈ انف پلیئر ٹو ڈو دیٹ, بٹ بات یہ ہے کہ whether you are ready to do it or not. اچھا, سو آئی ہیو جسٹ فالو اپ اسی ٹاپک پہ ثنا آپ سے, کہ کیونکہ دنیا کے سارے بیٹرز جو اس وقت کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو ٹاپ کی بیٹرز ہیں, دے آل پلے ان دی IPL, اینڈ وہاں پہ ہمیں جو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ 250 آرام سے 250 ایوریج اسکورز ہوتے ہیں ٹیم کے, 250 ابو, اینڈ یہاں پہ ہم آف کورس اپنے ایک اس اپر کیپ کو کراس ہی نہیں کر پا رہے, 170 180 جس طرح انہوں نے کہا. ڈو یو تھنک کہ بیکاز وی آر ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ ان دیٹ لیگ اینڈ کمپیٹ ان دیٹ وے, ہمارے بیٹرز ابھی تک ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں ویئر وی آر گوئنگ فار دوز بگ رنس, بیکاز ہم ابھی تک ایم ہی 180 نہیں. آئی تھنک یہ ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے, بیکاز ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کو دیکھ کے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جتنے رنس کرتے ہیں ہمیشہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے تھوڑے کم رنس پہ ہی آپ فنش کریں گے. یہ ہر انٹرنیشنل ایتھلیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری جو ڈومیسٹک پرفارمنس ہے اس کا 80 to 60% میری انٹرنیشنل پرفارمنس میں ٹرانسلیٹ ہوگا. جو 100 کرنا جانتا ہے ڈومیسٹک میں 200 کرنا جانتا ہے, وہ پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میں 100 کی طرف جائے گا. ایشو یہ آتا ہے کہ ہم اگین بات کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کی, ٹائملی ڈیسیجن میکنگ کی. ایک ٹائم تھا 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے ہم ایشیا کپ کی ٹرانسمیشن کر رہے تھے, تب میں نے یہ بات کی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک بفر ایلیمنٹ ہونا چاہیے, جو سہیل بھائی بات کریں کہ آپ کے پاس ایک اور پلیئر ہونا چاہیے. اب بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ آپ نے اتنا اس کو ڈیلے کر دیا کہ آج ہم ان کو بٹھانے کی بات کریں. اگر ہم اس ٹائم پہ وہ بفر ایلیمنٹ ڈال دیتے تو ان لوگوں کو بھی پش کرنا پڑتا اپنی گیم کو چینج کرنے کے لیے. تو ہم بہت لیٹ چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ویک اپ کالز ہمیں ایز اے ٹیم ہوتا یہ کہ کل کو اگر پیچز چینج ہونی شروع ہو گئی انٹرنیشنل کرکٹ میں, اس طرح کی پیچز جو ابھی ہم PSL میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر کہ بال اور بیٹ کا بیلنس واپس لایا جائے. تو IPL کی جو آپ نے بات کی اس میں ایک بہت بڑی وجہ ان کی پچز ہیں, بہت فلیٹ پچز ہوتی ہیں اور بہت آپ کی آؤٹ فیلڈ بہت تیز ہوتی ہیں, تو وہ بیٹر کو ہیلپ کرتی ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنے اور پچز بدل جائیں اور پھر ہم کولیپس بیٹنگ لیٹ ہی اتنا ہے. تو ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے, اور اگر ہم ٹائملی ڈیسیجن میکنگ نہیں کریں گے تو وی ول آلویز بی کیچنگ اپ ود دا ماڈرن اسٹائل آف کرکٹ, ود دا ماڈرن کنڈیشنز آف کرکٹ. تو اس کو ہمیں ضرور, اسی لیے یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ میں یہ بات آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ بابر اور رضوان کو اب جگہ بنتی ہے ان کی یا نہیں بنتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ڈیسائیڈ کرے کہ کسی پلیئر کا کیا فیوچر ہے. یور اوپینین میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ابھی میں سمجھے فرض کرے سلیکشن میں ہوں یا کسی چیز میں ہوں, آن آلٹرنیٹ ٹورز ان میں سے ایک ضرور کھیلے ٹیم کے ساتھ,
اور دوسری ان کے اراؤنڈ ٹیم ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ لوگ اپنی گیم کو ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے اور ہمیں لگتا ہے ہم ان دونوں کو ایک اکٹھے بھی 11 میں کھلا سکتے تو وائی ناٹ. وی آر نو ون ٹو سے کہ کسی کا کریئر اس فارمیٹ میں ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا, بٹ فار دا ٹیمز ڈیولپمنٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی ایک بندہ کھیلے اور اس کے ساتھ ہم اپنی ینگر لوگ. آپ نے بہت اچھا دوسرا کرایا ہمیں اور ہم بیٹ ہوئے اس دوسرے کے اوپر. اس کا فائدہ میں آپ کو I think it's a wonderful notion. ہاں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ آج سے ایک بندے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ انجرڈ ہو جاتا ہے رائٹ بفور دا ورلڈ کپ, دین یو ڈونٹ ہیو اے بیک اپ. لیکن اس آپ کے پاس دونوں کی ڈیولپمنٹ رہتی رہے تاکہ آپ کے پاس ایک اینکر بھی موجود. لیکن اس کا جو ہمیں نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اب ہم اگر ینگر جنریشن کی طرف دیکھتے ہیں یا جو نئے لڑکے اب کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کو ابھی ہم سیم موڈ میں دیکھتے ہیں. یا تو ہمیں ماڈرن ڈے کرکٹ دیکھنے کو ابھی آپ ملے جو دیکھ لیں ساحل رانا فرحان, ایون دو وہ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نئے ہیں. آئی مین ہی از بین ان دا سرکٹ فار so many years, but how he has progressed and he's developed with the times. I think evolve کرنا شہزاد with the times بہت important ہے ہمارے بیٹرز کے لیے. سہیل آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے. It's about your bowling action. Okay. Have you ever seen anybody else یا any bowler anybody else try to copy your action اور وہ بہت بری طرح فیل ہو گئے؟ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہوگا, رانگ فٹ کے ساتھ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوشش کسی نے کی ہے آج تک؟ I don't know, مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی اور فیل ہو گیا, لیکن جو سکسیزفل ہیں دیر آر فیو. ایک تو سب سے پہلے جو 70s 80s میں مائک پراکٹر کھیلے تھے وہ سب سے پہلے وہ تھے سیکشن کے ساتھ. دین آئی پلیڈ اینڈ دین میرے ہوتے ہوئے وہ عرفان جونیئر تھے, شاید عرفان جونیئر نام تھا, سیالکوٹ سے تھے یا شیخو پورہ سے, ہو پلیڈ PSL فار لاہور قلندر ایز ویل. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کافی کھیلے, پاکستان اے ٹیم تک وہ کھیلے. سو دیر آر فیو, اور ابھی ڈومیسٹک سرکٹ میں بھی نظر آتے ہیں دیر آر فیو بولرز, بٹ یہ ایکشن آپ بنا نہیں سکتے. اٹ از ٹوٹلی نیچرل. یہ آپ وہ اگر کوئی ٹرائی کرے گا تو وہ کبھی بھی نہیں, انلیس کہ اس کا نیچرل شروع سے ہو. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ مڈل آف یور کیریئر یا آپ مطلب 16-17 سال کے ہیں تو یو ڈیسائڈ اوکے آئی اسٹارٹ بولنگ لائک دس, تو وہ نہیں ہو سکتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ آپ کو نیچرلی فرام یور ڈے ون یہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک اگلا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, کرکٹ کے سوال میں بعد میں آؤں گا, آخر میں وہ ذرا تھوڑا سا سیریس لگ رہا ہے. ورسٹ ویکیشن ایور جی کب ہوئی ہے کہ آپ چھٹی پہ گئے ہیں, آپ کو لگا کہ میں اس چھٹی پہ کیوں آیا ہوں؟ I have a lot of Please go ahead. Worst ever. I think this is for everybody. آپ بتا دیں. Yeah, this is for everybody. آپ سے شروع کرتے ہیں. یار ٹو بی آنیسٹ ہم نے ویکیشن اتنی کم کی, ہم تو کام کے لیے جاتے رہتے یا ہیں. ورسٹ ٹور ایور کر لیتے ہیں. ورسٹ ٹور پہ وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس میں پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی obviously وہی ورسٹ ہوتا ہے. اس کا کوئی حادثاتی انفارچونیٹ کوئی اس طرح کا معاملہ کبھی زندگی میں ہوا جدھر صداقت کے راستے سے ہم بالکل ہٹ گئے ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہوگی؟ تہا کی بات کر رہے ہیں. اور نہیں, صداقت سچائی کو بولتے ہیں. I know, I'm just joking. نہیں, آئی تھنک مجھے تو میں تو آئی تھنک کرکٹ سے ہی ریلیٹ کروں گی. باقی جو ویکیشن 3-4 ٹور کیے وہ بڑے اچھے تھے الحمدللہ, جو ایکچوئل چھٹی پہ گئے. بٹ کرکٹنگ میں اوبیسلی سب سے مشکل وہی ہوتا ہے جب آپ اچھا نہیں کر رہے ہوتے. جیسے انگلینڈ کا ایک ورلڈ کپ تھا 2017 میں, وہ بہت مشکل ہمارا ورلڈ کپ تھا. میرا آخری ایز اے کیپٹن تھا, تو اس میں ہم میچ کوئی نہیں جیت سکے, جبکہ ٹیم ہماری اس جگہ پر آ گئی تھی جہاں مجھے لگتا تھا کہ پرفارمنسز ہم ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. بٹ وہی ورلڈ کپ سے پہلے کوئی 4-5 کوچ بدل گئے 6 مہینے میں, اور بہت سی چیزیں ہوئیں. تو وہ ایک ٹور ایسا ہے جس کا مجھے دکھ ضرور ہے آج تک کہ ہم پاکستان کے لیے بڑا کچھ کر سکتے تھے, بٹ آئی تھنک وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے. سہیل بھائی, ورسٹ ویکیشن ایور. آپ کا ٹور نہیں ہے, آپ کا ویکیشن ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, میں ویکیشن ایسا ویکیشن وہی جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ, اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں گئے؟ نہیں, شادی سے پہلے کبھی ویکیشن ہوئی نہیں آپ کی؟ سر اس ٹائم تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. گھر آتے تھے ہفتے کے لیے, 4 دن کے لیے, کیونکہ ہمارے ٹورز نا وومن کرکٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. اور جب آپ ریگولر ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور پلس لیگ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو پھر تو آپ کو یقین مانے کہ. اور کبھی بینچ پہ ہوتے ہیں باہر جاتے ہی ہوں گے نا کہ اچھا یار میں تو کل کی پلینگ 11 میں نہیں ہوں تو چلا آج باہر. میں یا ٹیم میں ہوتا تھا تو 11 میں ہوتا تھا, ورنہ ٹیم میں ہی نہیں ہوتا تھا. یہ میرا پورا کیریئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے, میں بینچ پہ بہت کم بیٹھا ہوں. میں ادھر یا تو پلینگ 11 میں ہوتا تھا, اگر میری نہیں لگ رہی پوچھا اس کا تو جواب دے دینا. روہا کے پاس ہے, روہا تک آ رہے نا, ذرا یہاں سے تو کچھ انرتھ کر لیں. میرا کچھ ہے نہیں نا, میں نے کہا نا جو فیملی کے ساتھ ویکیشن جو ہوئی وہ اٹ وینٹ ریئلی ویل. اس کے علاوہ کبھی ایسا کبھی گئے ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ملا. 2014 سے پہلے, اس سے پہلے آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں کبھی گیا بھی ہوں, کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. ورسٹ اگر میں گاؤں, ہاں وہ ٹور نہیں کہہ سکتا, وہ جب میں نی آپریٹ کروانے گیا تھا وہ دکھ بھری داستان نہیں سناؤں. رہنے آپ نے فن کے لیے بولا. جی روہا.
Well, I don't have a worse vacation वैसे, but वो होता है कि वेकेशन है और एक आधी चीज़ ऐसी हो गई जिसकी वजह से बहुत एक डाउनर आ गया. तो वो एक बार मैं टर्की में थी और वहाँ पे पीक कोविड चल रहा था एंड आई ऑल्सो गॉट सिक. तो वो मुझे उस तरह से इंजॉय मैं नहीं कर सकी. और फिर वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो बहुत स्कैम करते हैं और मैं स्कैम हो गई. कितने पैसे? मुझे याद नहीं, डॉलर्स थे और उनको बस उन्होंने खैर वो पता क्या करते हैं, उधर ही रोड्स के ऊपर आपको घुमाते रहते हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है उसी की सराउंडिंग में. ये मेरे साथ 2-4 दफा हुआ है. खैर ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है. और एक एयरबीएनबी करवाया था. तो मैं मतलब टैक्सी ली, मैं उतरी और वो एक इतना बहुत इस्तांबुल का एक ओल्ड एरिया था और वो रात का वक्त था और उनकी पैडल वो जो होती हैं कॉबल स्टोन पेवमेंट्स थी और मैं अपना सूटकेस यूं करके ड्रैग करके ऊपर जा रही हूँ और वो जो पूरा वेकेशन था वो पूरे इस्तांबुल में लॉकडाउन था. So there was not a single person out on the street. वेकेशन पे हाँ. टर्की आ गई हूँ. I was with my mom, तो thankfully I had company. लेकिन वो बड़ा और था भी रमजान. तो वो वैसे ही कोई बाहर नजर ही नहीं आ रहा था. कोविड तो ना हमें तो रोहा आपकी प्लानिंग को सलाम करना चाहिए कि नहीं, आपने वो plan- सर्कमस्टेंसेस में बताती हूँ कि ये भी एक स्टोरी है. मैंने एक्चुअली मैं उन दिनों यूके में पढ़ रही थी. तो यूके ने याद नहीं जब उन्होंने सारी कंट्रीज को रेड लिस्ट में डाल दिया था. यहाँ yes. पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम. So Via Turkey वो allowed था. I could not travel directly from Pakistan to back to UK. तो मैं टर्की में क्वारंटीन उन्होंने कहा था 10 days. मैंने कहा चलो क्वारंटीन हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगी, रमजान के आखिरी 10 दिन है. तो मामा वाज लाइक अच्छा है, इबादत भी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन फिर वो जो हम बीमार हो गए और फिर वो स्कैम हुए ना फिर आपकी. और इतना ये जो स्ट्रीक थी ना शहजादी ख़त्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी जो इस्तांबुल से यूके की फ्लाइट थी वो थी वाया कायरो. क्यों? और जिस वक्त मेरी फ्लाइट लैंड होनी थी उससे 2 घंटे पहले इजिप्ट को भी उन्होंने रेड लिस्ट में डाल दिया. सो आई barely made it there in time, otherwise I would have had to pay like 2,000 pounds for staying at the airport hotel and getting through the quarantine again. 14 days, yeah. बहुत dark times थे. I think I'm glad we don't have to worry about that anymore. शुक्र है अल्लाह का कि शुक्र. अच्छा ये तो जहाँ पे आपने टर्की की फ्रॉड की बात की, एक तो मैं दुनिया के जिस कोने में गया अगर फ्रॉड किया ना तो या उसका नाम रेहान है या शर्जील है या जुल्करनैन है. ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा. सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस ऑन प्लेटफॉर्म, बट वी नीड टू लुक आफ्टर दिस. अच्छा जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा मसला हुआ वेनिस में. हम गए दोस्त मिलके और आपको पता है उस टाइम पैसे थोड़े होते थे. 2014-15 की बात है, ज़्यादा पैसे नहीं थे. अब वो कश्ती वश्ती हमने बुक कराई, हमने कहा जाएंगे हम. जैसे कराची में नहीं होता यहाँ पे हम जाते, वो क्या नाम है कैप्टन सलीम के पास क्रैप्स खाने ये वो खाने. हम चले गए, ऑर्डर भी कर दिया. अब ऑर्डर किया तो जब बिल आया तो इतने तो पैसे नहीं थे हमारे पास. अब हमारे पास जो पैसे थे वो अगले 2-4 दिनों के थे. देखिए वो पैसे तो उधर बिल में ही. बजट पे क्रैप क्यों खा रहे थे? अब हमें पता ही नहीं था. जो 4-5 जिसके मुंह से जो निकला हमने कहा ठीक है कितने नवाब वैसे ये पाकिस्तानियों का है. तो हम तीन लड़कों ने वो रात जो है वो टेलीफोन बूथ में गुजारी खड़े होके. ठंड भी थी वहां पे. तो हमने फिर घर फोन किया, हमने कहा भाई हमें पैसों की जरूरत है. तो हमारे घर वालों ने कहा कि हम आपको जानते ही नहीं है. मेरा ख्याल है एक्सचेंज रेट शायद इतना तेज था. बट आई थिंक विद कोविड जो एक और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, कोविड में क्या इंसिडेंट हुआ कि मैं ऑलरेडी इंग्लैंड में ही था. तो मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे आगे कहता कि यार ये कोविड जो है वो तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और तुम्हारा वो यहाँ इलाज नहीं करेंगे, तुम नेशनली हो, पहले नेशनल लोगों को प्रायोरिटाइज करेंगे. तो तुम ऐसा करो तुम फौरन पाकिस्तान चले जाओ वापस. मैं पाकिस्तान आ गया, जैसे ही पाकिस्तान आया कोविड हो गया. वहाँ ठीक था. तो ये 2-3 अनफॉर्चुनेट स्टोरीज. मुझे ऐसा याद आया है ना, ये कोविड का आ गया याद आया. मुझे भी याद आया. मैं याद दिला देता हूँ सर अक्सर. सीरियसली PSL के मैचेस हुए, कोविड आ गया. अच्छा श्रीलंका लीग हो रही थी तो मेरी खैर हम खेल के वापस आए, लाहौर आया मैं. तो वो इंजेक्शन लगवाए जो वो होती थी वैक्सीन वगैरह. पूरा प्लेन अकेला आया, उसमें मैंने अकेले ने जाना था. श्रीलंका कोलंबो जा रहा हूँ. अच्छा मैं गया जी, अकेला पूरा प्लेन में बैठा हुआ हूँ. वहाँ पहुँचा हूँ, इधर से सारे टेस्ट करा के गया था, सब क्लियर. उधर उन्होंने एक तो वो नॉक सी वो इधर यार माथे तक लेके जाते. मैंने वर्स्ट अगर एक्सपीरियंस किया ना तो एक कैरेबियन में और श्रीलंका एयरपोर्ट और एक जो है वो श्रीलंका एयरपोर्ट. मतरिया सर यू फील इट यहाँ तक आपको मतलब वो एक मेरे से पहले बंदा था उसका खून निकाल दिया उसने. मतलब इट वाज दैट सीरियस. खैर तो वो हो गया, टेस्ट हो गया. एयरपोर्ट से मैं होटल आ गया, होटल पहुंचा 3 बजे फ़ोन आ गया, सर मुबारक हो आप पॉजिटिव हो गए आप.
यार जहाज का तेल भी गया, सारी चीजें गई और सर वो स्टोरी तो आगे शुरू होती है ना. अच्छा मुझे उन्होंने कहा जी वो आप यहाँ नहीं कर सकते स्टे, यहाँ पे आपको वो जाना पड़ेगा सेंटर में. अच्छा वो और वो कहते हैं जी बड़ा VIP सेंटर है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट दिस एंड दैट. वो चले गए. मेरे साथ एक और प्लेयर था फ्रॉम कनाडा, उसको भी बेचारे को हुआ था, मेरे से नेक्स्ट डोर वो था. यार जिस वो जगह पे इन्होंने हमें डाला ना, वो था को पुराना 5 स्टार होटल, बट वो अबैंडन फ्रॉम पता नहीं कब से, और उन्होंने उसको वो मरकज बनाया हुआ था गंदा. मेरा सेकंड फ्लोर पे वो था, कोविड मरेगा तो इधर ही मरेगा. सेकंड फ्लोर पे था मेरा यार कमरा. मैंने इतने बड़े सांप, इतने बड़े सांप अपनी वो विंडो से नीचे देखे हैं, क्योंकि वो बीच के बिल्कुल ऊपर था. मैंने वो नीचे उसको मेडिकल ऑफिसर जो था उसको फोन किया, वो कहता इट्स नॉर्मल, इधर होते हैं, ये तो होता है, मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. मैं कहो ये इधर से वो रिंगता हुआ ऊपर आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं किधर जाऊंगा. यार कोविड सडनली बिकेम लाइक सेकंड ऑफ योर वरीज ऑन योर जिंदगी के लिस्ट. 14 मैं कहता हूँ कि गंदे तरीन और मुश्किल तरीन दिन थे. और मुझे वो बाद में, क्योंकि जब मैंने होटल छोड़ दिया वहाँ चला गया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि व्हाई डिडंट आई फाइट, कि मैंने इधर ही रुकना है, मतलब होटल के अंदर ही रुक लूँगा, कमरे के अंदर क्या होना है. बट वो जब 14 दिन मैंने उधर गुजारे ना यार, और फिर हर दूसरे दिन टेस्ट हो, मैं होप करूँ कि शायद अभी हो, वो कहेंगे कि पॉजिटिव यू कैन ट्रैवल, मतलब वो ट्रैवल करना था, टीम के साथ नहीं जाना था, वो ट्रैवल भी नहीं करने दे रहे थे. तो ये वो इतने मुश्किल वो दिन थे. बाहर मतलब काकरोच और पता नहीं क्या था. छोड़े मैं क्या बताऊं आपको यार, सवाल पूछा है मुझे याद करा दिया, मेरी मेमोरी से वो गया हुआ था. सीरियसली आपने कोविड का नाम लिया. आई थिंक हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस से हमने कोविड रिमूव किया हुआ है सारी पॉपुलेशन ने, बिकॉज बड़ा वो डार्क टाइम था. लेकिन एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ज्यादा वैसे वो ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक का टाइम तो हो गया. एक नाम आप लोगों ने सिर्फ याद करना है, कोई लंबी कहानी नहीं, ठीक है. वर्स्ट इन्फ्लुएंस व्हेन यू वर अ टीनेजर, हु वाज योर वर्स्ट इन्फ्लुएंस? मेरा तो जैकी चैन साहब, मुझे याद है. इतनी कलाबाजियां खाता था, मैं कमर तोड़वा ली 2 दफा. तो वर्स्ट इन्फ्लुएंस जैकी चैन. अंडरटेकर नहीं कहा. जी हाँ जी, याद आ रहा है किसी को, या कल के लिए रख लेते हैं, कल के लिए रख लेते हैं. बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मे बी हम ब्रेक में इसके बारे में सोचते हैं. यहाँ पर एक ब्रेक